السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی اللہ پاک کا کرم میں ٹھیک ہوں۔ تو چلیں گائز، میں سٹارٹ کرتی ہوں ناول جان ہو تم ایپیسوڈ 21 بائی منتہا چوہان۔ بہت ہی انٹرسٹنگ ایپیسوڈ ہے، اسے آپ لازمی سنیے گا یا ریڈ کیجیے گا۔ تو چلیں میں سٹارٹ کرتی ہوں۔ آئی ہیٹ یو شام، آئی ہیٹ یو، چلے جاؤ یہاں سے ورنہ بھیا تمہیں جان سے مار ڈالیں گے، جاؤ۔ ارہا بے بسی سے چلائی۔ حشام نے اس کو بالوں سے پکڑے، اس کا چہرہ اپنی جانب موڑا۔ ارہا کی نگاہ اس کی لال آنکھوں کی جانب اٹھی تو ایک پل کو سہم گئی۔ بہت بکواس کر لی تم نے، اب مزید کچھ نہ سنو میں، ہٹو میرے راستے سے۔ حشام نے جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ وہ لڑکھڑائی تھی جبکہ حشام اپنا غصہ کنٹرول کرتا پاگل ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ساری دنیا کو آگ لگا دے۔ اس نے اپنا دکھتا سر تھاما اور بستر کی ایک طرف جا بیٹھا۔ تم بہت برے ہو، تم میری محبت کے قابل ہی نہیں۔ آئی ہیٹ یو، وہ اس کے سامنے جاتے پھر سے چلائی۔ تمہاری محبت مجھے چاہیے بھی نہیں۔ جواباً وہ بھی بری طرح دھاڑا کہ ارہا گھبرا کے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اور کس محبت کی بات کر رہی ہو تم؟ وہ جو تمہیں مجھ سے ہے؟ چھی، لعنت بھیجتا ہوں میں ایسی محبت پہ جس میں اعتبار ہی نہیں۔ حشام کے الفاظ تیر کی طرح ارہا کے دل میں پیوست ہوئے۔ وہ اس کی پاک محبت میں لعنت بھیج چکا تھا، جبکہ وہ خود کتنا گھناؤنا کام کر کے آیا تھا۔ محبت کا مطلب پتہ بھی ہے۔ وہ اس کی طرف جارحانہ انداز میں پیش قدمی کرتے اسے مزید ڈرا گیا۔ تمہارے لیے ایک پل پہلے محبت ہوتی ہے، اگلے پل وہ مٹی کے کروندے کی طرح بکھر جاتی ہے۔ تم اسے محبت کہتی ہو؟ وہ اب گراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ تم نے بھابھی کو کیا بھابھی؟ ہاں بولو، کیا کیا میں نے؟ وہ دیوار پہ مکہ مارتے دھاڑا تھا۔ ارہا نے آنکھیں بند کر لی۔ آج حشام وہ حشام تھا ہی نہیں جس کو وہ ہمیشہ دیکھتی آئی تھی۔ نرم و خاموش طبع اور نرمی سے بات کرنے والا، یہ تو کوئی اور ہی حشام تھا، جنونی سا۔ ارہا کو آج پہلی بار اپنے بھیا کے بعد کسی سے ڈر لگا تھا تو وہ حشام تھا۔ مجھے جانا ہے، ڈرتے ہوئے اس نے ایک طرف سے ہو کے نکلنا چاہا کہ حشام نے دونوں ہاتھ دیوار کے اطراف میں رکھتے اس کا راستہ روکا۔ مجھے درد دے کے، تکلیف سے روشناس کروا کے کہاں جانا ہے؟ کبھی غور کیا ہے تمہارے الفاظ کتنے اذیت بھرے ہیں؟ وہ چلا رہا تھا۔ ہاں، آج چپ رہنے والا حشام مرزا آج چلا رہا تھا۔ اسے اپنوں کی بے اعتباری نے مارا تھا، پہلے ماں اور اب بیوی۔ کس سے کرتا وہ فریاد، کس سے اپنا دکھ بانٹتا جب دکھ بانٹنے والوں نے ہی دکھ دیے ہوں۔ حشام پلیز، وہ بری طرح رو دی تھی۔ اس کا یوں غصہ کرنا وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ تو حشام کو پہلے والا حشام سمجھتی، ہاتھ بھی اٹھا چکی تھی، لیکن حشام کا بگڑا روپ دیکھ وہ بری طرح ڈر رہی تھی۔ بس یہی تھی ہمت۔ تم نے جو تیر مارے میرے دل پہ چلائے ہیں وہ اتنی اندر تک پیوست ہو گئے ہیں ارہا کہ اب میں چاہ کے بھی اس درد سے نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ زخم اب میرے لیے ناسور بن گئے ہیں۔
وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ آج کے بعد یہ مت کہنا تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ تمہارے منہ سے محبت لفظ سنتے مجھے محبت سے نفرت ہونے لگی ہے۔ وہ بہت دل برداشتہ ہو رہا تھا۔ اور پھر وہ رکا نہیں، کمرے سے باہر نکل گیا، سیڑھیاں اترا جہاں سے یارم شاہ انشا کو گود میں اٹھائے اندر داخل ہو رہا تھا۔ ارہا بھی اس کے پیچھے ہی آئی تھی۔ وہ دونوں اپنی جگہ تھم گئے تھے۔ شام باہر زاوی کے ساتھ ایک شخص ہے، اسے ہماری مدد کی ضرورت ہے، اسے دیکھ لو۔ یارم کی محبت بھرے لہجے اور وہی محبت بھرا انداز دیکھتی ارہا بھڑکی تھی۔ جی شام سر جھکائے سیڑھیاں اترتا نیچے پہنچا اور بنا پلٹے باہر نکل گیا۔ بھیا بھابھی کو کیا ہوا؟ ارہا پریشانی سے نیچے اتری۔ انشا ٹھیک ہے، تم اپنے روم میں جاؤ، یارم سختی سے بولا۔ بھیا بھابھی کو چوٹ؟ فکر نہیں کرو، ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ جسم کی چوٹیں ہیں، لیکن جو چوٹیں لفظوں کی ہوتی ہیں ان کے زخم ساری زندگی نہیں بھرتے۔ ارہا اس بات کو سمجھ لو۔ یارم اسے کیا سمجھانا چاہ رہا تھا وہ سمجھ رہی تھی۔ اپنا سر جھکا لیا۔ وہ شام کے چہرے کی جانب دیکھتے سب سمجھ گیا تھا، تبھی اسے وہاں سے باہر بھیج دیا تاکہ کچھ وقت ایک دوسرے سے دور رہیں۔ یارم نے انشا کو کمرے میں لاتے بستر پہ لٹایا جس کے سر پہ چوٹ لگی تھی۔ دروازے کو لاک لگاتے اپنی شرٹ اتار کے دور پھینکی جس میں وہ کمفرٹیبل ہو رہا تھا۔ اس کا سکس پیک سینہ شرٹ میں سماتا ہی کہاں تھا۔ بلیک پینٹ پہنتا، وہ اپنے مسلز کو کھلا چھوڑتا انشا پہ جھکا تھا۔ اس کو سر دیکھنے لگا۔ اسے چوٹ کان کے پیچھے لگی تھی جہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ فرسٹ ایڈ باکس لاتے اس کا زخم صاف کیا اور اس پہ بینڈیج لگا دی۔ وہ ابھی بھی بے ہوش تھی۔ یارم نے نفی میں سر ہلایا۔ سوتے میں کافی پرسکون لگ رہی تھی۔ اس کے پاس سے اٹھا تو بے ہوشی میں ہی انشا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ چمکا، اس کی بند پلکوں کی جانب دیکھا۔ اس کا سارا میک اپ پھیلا ہوا تھا، آنکھوں میں ڈھیروں آنسو، گالوں پہ لکیروں کی صورت میں اپنے نشان چھوڑ چکے تھے۔ وہ بے ہوش ہی تھی۔ یارم نے دھیرے سے اس کی پیشانی پہ لب رکھے اور اپنی آنکھیں موند گیا۔ ایک پل کو وہ ڈر ہی گیا تھا۔ اس نے ایک بہت بڑا رسک لیا تھا جب شام نے اسے اس فون کال کے بارے میں بتایا تھا جس میں اس کی ماں کو کڈنیپ کیا گیا تھا اور بدلے میں انشا کی ڈیمانڈ کی گئی تھی۔ یارم نے ایک پل سوچتے اسے حامی بننے کو کہا۔ وہ نہیں مان رہا تھا، لیکن یارم کے قسم دینے پہ وہ مان گیا اور انشا کو یارم کی اجازت سے ہی وہ وہاں سے لے گیا تھا۔ زمینہ بیگم کی بازیابی ہوتے ہی یارم فارم میں آ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا انشا کو کیسے بچانا ہے اور وہ اسے بچا لایا تھا، لیکن اس دوران اسے جو تکلیف اٹھانی پڑی اس کا یارم کو بہت دکھ تھا، لیکن اس کا بھی وہ مداوا کر دینے والا تھا۔ زاویار کی کال پہ وہ لب بھیج گیا۔ اپنی شرٹ پہنتا وہ باہر نکلا جہاں زاویار اور شام کھڑے آپس میں بات کر رہے تھے۔ کیا ہوا؟ وہ شخص ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، زاویار نے یارم کو بتایا۔ نکل گیا؟ لیکن کیسے؟ یارم پریشان ہوا تھا۔
انجیکشن کا بہت اثر ہوا ہے، وہ خط درجے اس کے اثر میں تھا اور بے قابو ہو رہا تھا۔ پھر جس گاڑی میں تھا اس میں موجود آدمیوں کو مارتا وہاں سے غائب ہو گیا۔ کیا تم نہیں تھے اس کے ساتھ؟ یارم کو غصہ آیا۔ جازم تھا ساتھ، اسے بھی اس شخص نے 2-4 لگا دی۔ زاویار سر جھکائے بولا، جازم ایک ہیکر تھا اور جتنا اس کا دماغ تیز چلتا تھا اس کی باڈی میں جان اتنی ہی کم تھی۔ انتہا کا انٹیلیجنٹ، لیکن کسی باڈی بلڈر کا مقابلہ کرنے کی سخت اس میں نہ تھی، یہ سبھی جانتے تھے۔ اور یارم کو زاویار پہ غصہ آ رہا تھا جس نے جازم کے ساتھ اس شخص کو بٹھا دیا۔ اب جو ہونا تھا ہو گیا، لیکن اس شخص کو ڈھونڈنا ہوگا۔ ہمارے آدمی ڈھونڈ رہے ہیں، شاید مل جائے۔ زاویار فوراً بولا۔ یارم نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ باہر نکل گیا اور شام بھی پیچھے جانے لگا تو یارم نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے روک لیا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ شاید انہیں میری ضرورت ہو۔ شام کا لہجہ ابھی بھی دھیما تھا۔ تمہاری ضرورت تمہاری بیوی کو ہے، اس کے پاس جاؤ، یارم نے سنجیدگی سے کہا۔ شاید اسے میری ضرورت نہیں بھائی۔ ہاں شام، مجھے وہ بہت عزیز ہے اور میں جانتا ہوں تمہیں بھی وہ بے حد عزیز ہے، ورنہ اس کی غلطیوں اور کوتاہیوں کے باوجود اسے قبول نہ کرتے۔ تمہاری محبت تمہارا عشق بن چکا ہے جسے میں تمہاری آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں۔ اپنے عشق کی تپش اپنے محبوب تک پہنچانی چاہیے۔ بھائی میرے عشق کا کیا فائدہ جب وہ تو مجھ سے محبت تک نہیں کرتی؟ شام کرب سے بولا۔ شکایت کر رہے ہو؟ یارم مسکرایا۔ شام نے نفی میں سر ہلایا۔ چھوڑ سکتے ہو اسے؟ یارم کے اگلے سوال پہ تو شام کی سانسیں بند ہونے کو تھی۔ کرب سے سر اٹھاتے یارم کو دیکھا۔ اگر اسے تکلیف پہنچے تو کیا کرو گے؟ اسے تکلیف پہنچانے والے کو جان سے مار ڈالوں گا۔ شام جنونی ہوا۔ پھر اس پاگل کی گستاخیوں سے درگزر کر لیا کرو۔ جذباتی ہے، جلد باز ہے، لیکن محبت معصوم ہے اس کی۔ اپنے رنگ میں ڈھال لو، ڈھل جائے گی۔ اس کی محبت کا رنگ ابھی کچا ہے، اپنے عشق کے پکے رنگ میں ڈال لو گے، ڈھلے گی بھی اور مزید نکھرے گی بھی۔ اس کے کندھے پہ پیار سے تھپکی دیتے اسے گلے سے لگایا۔ شام کے بے چین دل کو سکون سا ملا۔ میری وجہ سے تمہارا کردار مشکوک ہوا، سوری یار، یارم نے اس سے پیار سے کہا۔ آپ کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ پلیز ایسا نہ کریں۔ شام نے یارم کا ہاتھ تھامے تیزی سے کہا۔ ہو جاتا ہے اکثر ایسا، جیسا ہم سوچتے ہیں ویسا نہیں ہوتا۔ خیر تم جاؤ اندر، اب سب امن شانتی ہے، بس اب سلطان کے فون کا انتظار ہے۔ اسے مار ایسی جگہ دی ہے کہ دن تک تڑپتا رہے گا۔ یارم نے جبار کی موت کو یاد کرتے گہری سوچ میں جاتے کہا۔ اور شام اس بات میں ہلاتا اندر چلا گیا، جبکہ یارم شاہ ملک کی سیکیورٹی کی ایک بار پھر سے چیک کرنے چلا گیا۔ اسے کسی قسم کا بھی رسک نہیں لینا تھا۔ ناول جانا تم ایپیسوڈ 21 بائی منتہا چوہان۔ ذیشان کی حالت بہت بری طرح خراب ہو چکی تھی۔ وہ اپنے خفیہ بندے جو کہ سلطان کی ٹیم کا ہی حصہ تھا، اس کی اطلاع پہ وہ جیسے سلطان کے اڈے پہ پہنچا، وہاں اسے جبار نظر آیا جو ایک لڑکی کو گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے تھے۔
ان کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ ذیشان نے اندرونی حصہ تک ان کا پیچھا کیا۔ اس لڑکی نے دے کے جبار سے چھین لی تھی، لیکن وہ ان ہٹے کٹے کنڈوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ ذیشان یہ جانتا تھا، اس لیے اس لڑکی پہ ڈنڈے سے اس کی سر کی بیک سائڈ پہ کان پہ ہلکا سا وار کیا، اور جبار نے اس وار کا فائدہ اٹھاتے اسے اندر گھسیٹا، لیکن ہان کا شکریہ ادا کرنا نہ بھولا۔ اندر جاتے ہی اس نے سلطان سے رابطہ کیا اور ساتھ ہی وہ اس لڑکی کو ہیوی ڈوز نشے کا انجیکشن لگانے والے تھے۔ وہاں موجود اپنے آدمی کی مدد سے ہان نے لائٹس آف کروائی اور اس لڑکی کو وہاں سے اندھیرے میں لیے باہر نکلا، لیکن اس دوران وہ انجیکشن اس لڑکی کی بجائے اس کے بازو میں پیوست ہوا تھا۔ بری طرح درد نے اس کے اندر صلاحیت کی تھی کہ وہ تڑپ گیا تھا۔ خود پہ قابو پاتے وہ اس لڑکی کو باہر تک لایا جہاں اس کو بچانے والے پہنچ گئے تھے۔ وہ اس لڑکی کو لے جانے کے بجائے وہاں موجود جبار سمیت سلطان کے سارے آدمیوں کو مار گرا گئے۔ ہان کی حالت کے پیش نظر وہ اسے ساتھ لے گئے، لیکن ہان ان پہ بھروسہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہاں سے کسی طرح بھاگ آیا۔ اس کا آدمی جو خفیہ اس کی مدد کر رہا تھا، اسی نے اس کی مدد کی اور گاڑی میں بٹھایا۔ ذیشان کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، لیکن وہ خود کو ہوش دلائے ہوئے تھا۔ اس پہ نشہ سا سوار ہو رہا تھا۔ آنکھیں مچتے ہی ملکہ اس کی آنکھوں میں آنچ سماتی اس وقت اسے چاہیے تھی۔ ہر حال میں اس کے اندر کی بے چینی اور بے سکونی کو وہی دور کر سکتی تھی۔ سر کہاں جانا ہے؟ اس کے آدمی نے گاڑی ڈرائیو کرتے پوچھا۔ اس کا جی چاہا ہان مینشن چلا جائے جہاں اس کی ملکہ ہے، اس کی محبت میں اپنے لمحے گزار کے خود کو پرسکون کر سکے۔ اسے نشے کو اس کی ملکہ کا نشہ ہی دور کر سکتا تھا، لیکن وہ سیٹ کی پشت سے زور سے سر مار گیا۔ نہیں، اس وقت نہیں، وہ میری جنونیت نہیں سہ سکے گی۔ اس وقت میرے اندر اتنا جنون ہے کہ میں اسے تکلیف پہنچا دوں گا۔ وہ نازک سی میری جان سہ نہیں پائے گی۔ ذیشان سر جھکائے ملکہ کا نازک سراپا یاد کرتا زیر لب مسکرایا۔ گھر چلو، دو لفظی جواب دیتا وہ واپس سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا گیا۔ یہ کب یہ درد اسے اکیلے ہی سہنا تھا، اور وہ سہے گا جبکہ اس نشے نے اس کے حواس چھین لیے تھے۔ اگر یہ اس لڑکی کو لگ جاتا، نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوتا۔ ایک پل کو ہان کو اس لڑکی کا خیال آیا، لیکن اب وہ محفوظ تھی، یہ بھی اطمینان تھا۔ ہانوالہ میں گاڑی انٹر کرتے اس کے آدمی نے اسے سہارا دیتے نیچے اتارا۔ بس تم جاؤ، ذیشان نے اسے اشارہ کرتے خود اندر کی جانب قدم بڑھائے، جہاں ایک اور آزمائش اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اندر قدم رکھے تو سامنے ہی ریڈ میکسی میں ملکہ تیار کھڑی، اس کے حواسوں میں انتشار برپا کر گئی۔ وہ کیسے ہانوالہ آ سکتی تھی؟ نہیں، یہ اس کا وہم تھا، وہ نہیں تھی۔ وہ حواسوں میں نہیں تھا، اس لیے اسے ملکہ ہی ہر جگہ دکھائی دے رہی تھی۔ آنکھیں بند کر کے کھولی، اسے ملکہ کا عکس دھندلا سا نظر آیا۔ کیا وہ واقعی تھی؟ دل نے سوال کیا۔ ہاں، وہ تھی، مسکرا رہی تھی، مسکراتے ہوئے اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ نہیں، وہ یہاں نہیں ہونی چاہیے، اس وقت نہیں۔ اس نے خود کو کچھ حد تک حواس میں رہتے باور کروایا۔ ملکہ اس کے چہرے کے بدلتے زاویے دیکھ رہی تھی۔ اس کی حالت بکھری سی لگی۔
شاید اسے چکر آ رہے تھے۔ ملکہ کو لگا وہ ابھی گر جائے گا، آگے بڑھ کے اسے چھوا۔ ذیشان خان نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ اس کا من موہنا چہرہ ذیشان کو بہت بھا رہا تھا۔ اس کو کھینچ کے خود سے قریب کرتے ہوئے اس کے لبوں پہ جھکنے والا تھا کہ اگلے ہی پل اس کے حواس کچھ پل کو جاگے اور ذیشان نے جھٹکے سے خود سے دور کیا۔ وہ لڑکھڑائی تھی، لیکن صوفے کا سہارا لیتے وہ خود کو گرانے سے بمشکل بچا پائی تھی۔ دور دور رہو مجھ سے، قریب مت آنا، وہ انگلی اٹھاتے چکراتے سر کو تھامے بولا۔ آگے کیا ہوگا جاننے کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ لازمی ریڈ کیجیے گا اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اور میری دوست کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔